اگر رسول کی مخالفت کرو گے تو فتنے میں مبتلا کر دیے جاؤ گے. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے تو عذاب علیم کو للکار رہے ہو. خواتین و حضرات، ہم اپنے مقرر کو دعوت دیں گے جو کہ پورے عالم اسلام، خاص طور پر اردو دنیا کے لیے جانے مانے عالم دین ہیں، اور ان کا نام شیخ عبدالہادی عمری مدنی ہے. شیخ برطانیہ کے مشہور عالم دین ہیں جن کے آبا و اجداد ہندوستان ہی سے ہیں. جمعیت اہل حدیث برطانیہ کے آپ نائب صدر ہیں. اسلامک کورٹ UK کے آپ صدر ہیں. دنیا کے مختلف گوشوں میں آپ نے خطاب کیا ہے. میں پورے احترام کے ساتھ شیخ عبدالہادی عمری مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دوں گا کہ آپ تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، شیخ کا جو عنوان ہے وہ انتہائی اہم موضوع ہے، تدوین حدیث ابتدائی ادوار میں. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت منکرین حدیث یا مشککین فی الحدیث اپنے سماج اور معاشرے میں بہت کثرت سے پائے جانے لگے ہیں، اور ایسے لوگوں کی بہت زیادہ بہتات ہو گئی ہے جو کچھ بھی علم نہیں رکھتے، کچھ بھی نالج نہیں رکھتے، لیکن حدیثوں کے بارے میں برجستہ کلام کریں گے، حدیثوں میں شک پیدا کریں گے، حدیثوں میں شبہات پیدا کریں گے، اور اس کی آتھینٹسٹی یعنی اس کے استناد میں کہ حدیث مستند ہے کہ نہیں ہے اس بارے میں کلام کرتے ہیں کہ قرآن کی طرح حدیث لکھی نہیں گئی، اللہ کے رسول کے انتقال کے اتنے سالوں کے بعد وہ لکھی گئی، اس لیے اس کو مستند ہم نہیں مان سکتے. اس طرح کے بے شمار ایسے شکوک و شبہات ہیں جو عام لوگوں کے ذہن میں پیدا کیے جاتے ہیں، اور عام مسلمان کے پاس اس کا کوئی جواب بھی نہیں ہوتا. اس لیے یہ موضوع اپنے آپ میں انتہائی اہم ہے. آپ بغور اس موضوع کو سنیں اور آپ کے اندر جو بھی شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں وہ ہمارے شیخ محترم کے ذریعے سے دور کرنے کی کوشش کریں. شیخ کے لیکچر کے فوراً بعد سوال و جواب کا سیشن شروع ہوگا، اس لیے آپ اچھے اور علمی سوالات تیار رکھیں تاکہ ہم مقرر کے تقریر کے خاتمے پر ہم ان سوالات کو ان پر پیش کر سکیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ عنوان حدیث اور وہ بھی ابتدائی مراحل میں، یہ ایک بڑا علمی، نازک اور حساس قسم کا موضوع ہے. موضوع اہم اس لیے ہے، حدیث کو سمجھے بغیر اسلام ناقص اور نامکمل ہو جاتا ہے. آپ اور میں نہ اس پر عمل کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے بغیر ہم پریکٹیکل زندگی گزار سکتے ہیں. حدیث کیا ہے؟ اس سے پہلے
یہ سمجھ لیجئے کہ حدیث کے متعلق کچھ غلط فہمیاں پیدا کی گئیں اور اس کا نقصان دنیا بھر میں اور ہندوستان میں کس طریقے سے سامنے آیا، اس کو میں شروع میں پیش کر دوں تاکہ آپ میرے ساتھ شامل ہو سکیں۔ میں اپنی حد تک کوشش کروں گا کہ اس علمی عنوان کو بہت آسان بنا کر پیش کروں تاکہ زیادہ سے زیادہ بھائیوں اور بہنوں کو حدیث کی اہمیت، اس کی ضرورت کا اندازہ ہو سکے۔ ہندوستان، اس کی تاریخ میں ایک دور ایسا آیا جو بہت دور نہیں، ماضی قریب میں ایک ایسا دور آیا جس میں لوگ حدیث سے بہت دور جا چکے تھے اور حدیث، اس کی تعلیم اور اس کے پڑھنے پڑھانے کا رواج نہ ہونے کے برابر تھا۔ دہلی میں ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا، ایک اجنبی آدمی آیا اور ایک مسئلے میں ایک عجیب سی بات ہو گئی، ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، جب لوگ ریئیکشن دکھاتے ہیں تو اس نے کہا کہ مجھے کسی عالم کے پاس لے چلو تاکہ میں بتا دوں کہ میں نے کیا کیا ہے، غلط ہے یا صحیح ہے۔ تو وہ اس زمانے کے قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی صاحب سے جب بات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے جو کام کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے حدیث سنائی۔ جو اجنبی شخص تھا، قاضی وقت، اس نے اس پر یہ ریمارک کیے، مارا از حدیث چے کار گر قول امامداری بیا۔ ہمیں حدیث سے کیا لینا دینا ہے، اگر کوئی امام کی بات پیش کرو تو پیش کرو۔ تو اس نے کہا کہ یہ مجھے عالم نہیں معلوم ہوتا جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے حدیث سے کیا لینا دینا ہے، کسی عالم کے پاس لے چلو۔ پھر چلتے چلاتے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس یہ بات پہنچی، انہوں نے اس کی تصدیق کی اور اس کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر لوگوں کا حال یہ ہے حدیث کے بارے میں تو مجھے اپنے سارے کاموں کو پیچھے کر کے حدیث کی تعلیم اور تدریس کے لیے وقت دینا چاہیے، اور یہ ایک واقعہ محرک بن گیا حدیث کی خدمت کرنے کا۔ اس پس منظر میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حدیث کے عنوان کو کس طریقے سے لوگ دیکھتے رہے۔ حدیث کہتے کس کو ہیں؟ حدیث یا سنت، دراصل یہ لغت وغیرہ میں گئے بغیر اصطلاحی معنوں میں ٹرمینالوجی، جو اسلامک ٹرمینالوجی میں جب حدیث کہا جائے تو اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اعمال اور آپ کے اقوال اور آپ کا وہ پرسنل عمل جو آپ نے کیا، ان سب کو حدیث کے طور پر کہا اور ذکر کیا جاتا ہے، اور اسی کا دوسرا نام سنت بھی ہے۔ اگرچہ کہ لغت میں دونوں کے معنی میں تھوڑا سا فرق ہوگا، لیکن استعمال جو ہوتا ہے وہ یہ تینوں چیزوں کے لیے، آپ کے اقوال، آپ کے اعمال اور آپ کی موجودگی میں صحابہ کرام کا عمل جس کو آپ نے ریکگنائز کیا، اسی کو کہتے ہیں قولی، فعلی، تقریری۔ جو کچھ آپ نے کہا، جو کچھ آپ نے کیا اور جو کچھ صحابہ کرام نے کیا اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، یہ ہے حدیث۔ حدیث کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیے کہ صاحب حدیث کی حیثیت کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی حیثیت کیا ہے، تاکہ حدیث کی ضرورت کیا ہے یہ آپ کو اس کی روشنی میں سمجھ میں آ سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اللہ تعالیٰ نے ایک پوسٹ مین کے طور پر بھیجا کہ آپ کا کام ایڈریس دیکھیں اور وہ خط اس جگہ پر ڈیلیوری کر دیں، یہ معلوم کیے بغیر کہ خط کے اندر لکھا کیا ہے، مضمون کیا ہے، کیونکہ پوسٹ مین کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پوسٹ مین کا کام وہ ایڈریس پر اس کو پہنچا دینا ہوتا ہے۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی یہ تھا کہ قرآن دے دیں اور چلے جائیں، یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور آپ کی ذمہ داری تھی؟
marriage or divorce, Islamic ruling? husband wants to give divorce, solution or problem, joint family system. heaven or hell. Big fat events have become the norm. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half. हर सनीचर रात 8 बजे और दोबारा सुबह 10 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ताइमरोज़, चराग़ मुस्तफ़वी से शरारिबुल हबीब। अज़ल से जारी है एक फ़िक्री व अमली कशमकश, इल्हादी गुमराहियों के अंधेरे हैं एक तरफ और इस्लाम की रोशनी है दूसरी तरफ। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह दोस्त है अहले ईमान का, निकालता है उनको इन अंधेरों से नूर इस्लाम की तरफ। इल्हाद कहते किसको है? इल्हाद की तारीख और इसके असबाब व अवामिल क्या है, इसके नताइज और अमली मज़ाहिर कैसे मालूम हो और कैसे पहचान हो नूर इस्लाम की। देखिए हमारा प्रोग्राम इल्हाद और इस्लाम। जानिए किस कदर बुनियादी सच्चाई और मजबूती के साथ तारीख दिलों को रोशन कर रहा है अल्लाह की वहदानियत का पैगाम, इल्हाद और इस्लाम। अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। आइए देखते हैं कि कुरान करीम में इस जिम्मेदारी का तयन कैसे किया गया है। कुरान करीम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस अंदाज से पेश किया गया, सूरह अहज़ाब की आयत 21, उसमें कहा गया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा, कि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना, उस्वे हसना, मॉडल, एग्जाम्पल, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो अल्लाह पर ईमान रखता हो, आखिरत को मानता हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस्वा कहा गया, इसको आप जहन में रखिए। कुरान मजीद की दूसरी जो आयत है सूरह आल इमरान की आयत 164, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी और आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उसके बारे में बताया गया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। यही आयत सूरह जुमा में भी थोड़े से अल्फाज की तब्दीली के साथ आई है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला का तुम पर एहसान है कि उसने तुम्हारे लिए रसूल को भेजा। रसूल की जिम्मेदारियां क्या हैं? कुरान मजीद के मुताबिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारियां कुरान करीम की तिलावत, रेसिटेशन, तज़किया, प्यूरिफिकेशन, और तीसरी चीज़ तालीम किताब व हिकमत। यह है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़राइज़ मनसबी जो कुरान करीम के अंदर पेश किए गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरबों के लिए या सहाबाए किराम के लिए तो रसूल बनाकर नहीं भेजे गए थे। आपके बारे में कहा गया कि आप खातमुन नबीयीन हैं, सूरह अहज़ाब की आयत 40, कि आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपकी शरीयत फाइनल और एब्सोल्यूट, आपकी बातें क़यामत तक के लिए रहने वाली हैं, आपकी बातें क़यामत तक आने वालों के लिए हैं, क्योंकि कहीं भी कोई नबी नहीं आएगा। आपकी हैसियत सूरह अंबिया आयत 107, उसमें कहा गया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि अल्लाह ताला ने आपको आलमीन, प्लूरल है, आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। अरबों के लिए सिर्फ नहीं, मखसूस इलाके के लिए नहीं, बल्कि आलमीन में तमाम बर्रे आज़म है, एशिया है, अफ्रीका है, इंग्लिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, दुनिया का गोशा गोशा है, कि आप तमाम के लिए, आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। अब यहाँ पर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से तशरीफ़ ले गए,
طویل عرصہ گزر گیا، 1400 سال سے زیادہ ہو گئے۔ اب میں یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماڈل بنانا چاہتا ہوں۔ میں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کے طور پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم کتاب و حکمت دی ہے اس کو چیک کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہے، کہاں سے تلاش کروں، کیسے اس کو فالو کروں گا۔ اب آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ ان سب چیزوں پر عمل کرنے کے لیے مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے اعمال، آپ کے ارشادات کی طرف دیکھنا ہوگا۔ اسی کو حدیث کہتے ہیں، اسی کو سنت کہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر، اگر میں اب اس وقت رسول اکرم کو رسول بنانا چاہوں، ماننا چاہوں، تو پھر حدیث پڑھنا ہوگا۔ اگر میں چاہوں کہ رسول کو اسوہ حسنہ بناؤں تو حدیث کو دیکھنا ہوگا۔ اگر میں چاہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت سب کے لیے رحمت کے طور پر پیش کروں تو پھر مجھے آپ کے اقوال، آپ کے اعمال، ان چیزوں کی طرف دیکھنا ہوگا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، سب کے لیے آپ اسوہ حسنہ ہیں، تو ان چیزوں کی طرف اب ہم سب کو رجوع کرنا ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا، جو آپ سے براہ راست فیض پا رہے تھے، آپ کے ڈائریکٹ اسٹوڈنٹس تھے، ان کا کیا طرز عمل تھا اور کیا طریقہ تھا اس سلسلے میں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بہت مشہور صحابی ہیں۔ ایک موقع پر حج کے مسائل ڈسکس کیے جا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بات کوٹ کی۔ سننے والوں نے کہا کہ آپ کے ابا جان، اور ابا جان کوئی معمولی نہیں تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ابا جان، ان کی رائے اس مسئلے میں تھوڑی سی مختلف ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عبداللہ کا ریئیکشن کیا تھا اس جملے پر؟ حالانکہ ان کے اپنے باپ کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، وہ بھی خلیفہ ثانی، بہت بڑے جلیل القدر صحابہ، ان میں سے بھی بہت اونچے درجے کے صحابی، ان کا حوالہ دیا جا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے باپ کا تم حوالہ دے رہے ہو، خوش نہیں ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے حیرت ہے، تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تمہارے سامنے سناؤں اور تم میرے باپ کا حوالہ دے رہے ہو؟ یہ جسارت اور یہ ہمت تمہارے اندر آئی کیسے؟ رسول کی بات اور اس کو کاؤنٹر کرنے تم میرے باپ کی بات پیش کر رہے ہو۔ حضرت عبداللہ نے اس کو سخت ناگوار محسوس کیا۔ یہ ہے صحابہ کرام کا انداز کہ رسول کی بات آ گئی، بن ہو جانا چاہیے میری بات، آپ کی بات، فلاں کی رائے، فلاں کی رائے، فلاں کا فتویٰ، فلاں کی اوپینین، فلاں کا جواب، یہ ساری چیزیں ختم ہو جانی چاہیے۔ یہ تھا صحابہ کرام کا انداز۔ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ عید سے پہلے کوئی ویسے ہی ٹھہرا نماز پڑھ رہا تھا، روکنے کی کوشش کی کہ عید سے پہلے کوئی سنت اور نوافل نہیں ہیں۔ اس نے آگے سے آرگیومنٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ کیا نماز پڑھنے پر بھی کوئی مجھے گناہ ہو سکتا ہے؟ جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں نا، اس میں برائی کیا ہے، میں تو خیر کا کام ہی کر رہا ہوں۔ تو اب سنیے جواب صحابہ کرام کیا دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نماز کا تو نہیں لیکن مخالفت رسول کا گناہ ضرور ہوگا تم کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید سے پہلے یا بعد میں نوافل، سنت یا کوئی چیز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اگر پڑھو گے تو مخالفت ہو جائے گی اور مخالفت کا گناہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، تم فالو کرو، پیروی کرو، نقش قدم پر چلو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اپنی طرف سے کوئی بات نہ گھڑو، اس لیے کہ یہی چیز موڑ دینے نف ہے، یہی کافی ہے تمہارے لیے کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو۔ ایک موقع پر حضرت عبداللہ کے سامنے ایک آدمی چھینکا، اور چھینکنے کے بعد نارملی کیا کہتے ہیں ہم؟ الحمدللہ۔ اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ کوئی برا لفظ اس نے نہیں کہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام باعث اجر و ثواب ہے، باعث رحمت ہے، جیسے کہ سورہ احزاب کی آیت 56 کے اندر بتایا گیا،
पढ़ने का हुक्म भी दिया गया, मगर सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ने उस मौके पर जब छींकने के बाद उसने अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह कहा, फौरी टोका और कहा कि नहीं, यहाँ पर सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहना सुन्नत है। हालांकि वस्सलामु अला रसूलिल्लाह कोई गुनाह का जुमला नहीं, मगर वो गलत जगह पर इस्तेमाल किया जा रहा था। कहा कि यहाँ सुन्नत यह है कि सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहो, आगे मत बढ़ो सुन्नत से। जितना कहा गया, जैसे कहा गया वैसे ही जिक्र करो। सोने की दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को बताई, अल्लाहुम्मा अस्लमतु वजही इलैक, जो तवील दुआ है। उसके बाद आखिरी का जुमला है, अल्लाहुम्मा आमनतु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़लता व बिनबिय्यिकल्लज़ी अरसलता। मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाता हूँ, ये उसका मफहूम है। तो वो सहाबी सुनने के बाद जब दोहरा रहे थे, रिपीट कर रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में, उन्होंने सिर्फ एक जुमला व बिनबिय्यिकल्लज़ी की जगह व बिरसूलिकल्लज़ी उन्होंने दोहराया। रसूल और नबी तो सामने ही बैठे हुए हैं, आप ही का टाइटल है, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी करेक्शन की। हालांकि रसूल आप हैं, मगर वहां आपने कहा कि मैंने तुमको नबी सिखाया, नबी पढ़ो। तो मालूम क्या हुआ, एक एक लफ्ज की कदर व कीमत, एक एक लफ्ज की अपनी जगह पर अहमियत। जैसे बताया गया वैसे ही सहाबाए किराम उस पर अमल करते रहे। इससे आपको मालूम हो रहा होगा कि सहाबाए किराम सुन्नत को किस अंदाज से देखा करते थे। कुरान करीम उसको आप पढ़ जाइए, उसके अंदर मुख्तलिफ अहकाम है जिसका तज़किरा करूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे नमाज के बारे में कुरान में नमाज कायम करने का जिक्र है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, बुखारी के अल्फाज हैं कि तुम नमाज ऐसे पढ़ो जैसे कि मुझे पढ़ते हुए देखे हो। मैंने तो नहीं देखा, आपने तो नहीं देखा नबी को नमाज पढ़ते हुए। इस हदीस पर या नमाज अब कैसे मैं पढ़ूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदू अन्नी मनासिककुम, हज के तरीके मुझसे लो। कैसे लेंगे हज के तरीके? रिचुअल्स ऑफ हज, मनासिक हज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे देखो और उसको कॉपी करो। मैंने नहीं देखा, आपने नहीं देखा, इस वक्त दुनिया भर से जमा होने वाले लाखों हुज्जाज किराम ने नहीं देखा। अब वो हज कैसे करेंगे? वहां पर हज करने के लिए क्या जरिया होगा उनका? क्योंकि अगर नबी के तरीके के मुताबिक हज ना किया जाए तो वो हज बातिल हो जाएगा। अब वो नबी का तरीका कहां मिलेगा मुझे? इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत रसूल की है, पैगंबर की है। रसूल अकरम को मानना, आपके नक्शे कदम पर चलना ईमान का हिस्सा है। सूरह निसा आयत 80, जिसके अंदर बताया गया,